ایڈجیکٹو پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایڈجیکٹو کے متعلق چند اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ورڈ ایڈجیکٹو بھی کہلاتا ہے اور ایڈجیکٹو بھی کہلاتا ہے۔ دراصل یہ ایکسنٹ کا فرق ہے، باقی آپ اسے ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہو اور ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہو۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈجیکٹو کا تعلق ہمارے پاس اوپن کلاس سے آتا ہے۔ تو دراصل جتنے بھی پارٹ آف اسپیچ ہے ہمارے پاس، ان کو ہم نے تقسیم کیا ہے دو گروپوں میں۔ ایک کو ہم اوپن کلاس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کلوز کلاس کہتے ہیں۔ اوپن کلاس کے اندر ہمارے پاس ناؤن، ایڈجیکٹو، ورب اور ایڈورب آتے ہیں، اور یہ جو باقی پارٹ آف اسپیچ ہے ان کا تعلق ہمارے پاس کلوز کلاس سے آتا ہے۔ اوپن کلاس دراصل ایک ایسا گروپ ہے جس کے اندر روزمرہ نئے ورڈ شامل ہوتے ہیں، اور کلوز کلاس کے اندر نئے ورڈ شامل نہیں ہوتے، یعنی کہ آئے دن اوپن کلاس کے اندر نئے نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاؤں تو ٹویٹر کے آنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا ورڈ بن کر آیا، ٹویٹ۔ اب یہ ٹویٹ ہمارے پاس ایک ناؤن بھی ہے، ایک ورب بھی ہے، جو کہ ٹویٹر کے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ تو لہٰذا اوپن کلاس گروپ کے اندر روزمرہ اسی طریقے سے نئے نئے ورڈز بنتے ہیں، اور کلوز کلاس کے اندر ہمارے پاس نئے ورڈز نہیں بنتے۔ بڑی مشکل سے کئی صدیوں میں جا کر کوئی ایک آدھ ورڈ جو ہے اور کلوز کلاس کے اندر بن کر نکلتا ہے، مگر بہت ہی کم نکلتے ہیں۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈجیکٹو کا تعلق ہمارے پاس موڈیفائر سے ہے۔ تو یہ جو ایڈورب ہو گیا اور جو ایڈجیکٹو ہو گئے، تو ان کا استعمال دراصل جملے میں کسی دوسرے ورڈ کی وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایڈجیکٹو کا استعمال اور ایڈورب کا استعمال، دونوں کا استعمال ہی کسی نہ کسی ورڈ کے متعلق مزید معلومات دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں کے دونوں ہمارے پاس موڈیفائرز کہلاتے ہیں۔ تو چلیے اب ایڈجیکٹو کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایڈجیکٹو ہے کیا۔ ہر وہ لفظ جو جملے میں کسی ناؤن یا پروناؤن کے متعلق مزید معلومات فراہم کرے ایڈجیکٹو کہلاتا ہے، یعنی کہ ناؤن یا پروناؤن کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، خاصیت، عمومیت یا وصف وغیرہ بیان کرنے والے الفاظ ایڈجیکٹوز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گڈ، ہینڈسم، بیوٹیفل، بیڈ، اگلی، نائس، کائنڈ، بریو، فائیو، the, tall, long, late, early, huge, great, big, small, black, blue, quick وغیرہ وغیرہ۔ تو ان قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں تو یہ تمام کے تمام ہی ہمارے پاس ایڈجیکٹوز کہلاتے ہیں۔ لگے ہاتھ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کے نزدیک اے ان دا آرٹیکلز ہے، ایڈجیکٹوز نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل آرٹیکلز جو ہے یہ بھی ایڈجیکٹوز ہی ہے۔ ایڈجیکٹو کا ایک قسم ہے آرٹیکل، ٹھیک ہے۔ اب ان کا شمار ڈیٹرمینر میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آرٹیکلز ہو گئے یا ڈیٹرمینرز ہو گئے، یہ تمام کے تمام ایڈجیکٹوز ہی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اے، ان اور دا کا استعمال کسی ناؤن کی عمومیت یا کسی ناؤن کی تخصیص کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی ناؤن کو عام بتانے کے لیے اے اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی ناؤن کو خاص کرنے کے لیے دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی ورڈ کسی ناؤن یا کسی پروناؤن کے متعلق مزید معلومات فراہم کرے تو ہمارے پاس ایڈجیکٹو کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ نمبرز لے لیں، یعنی کہ جو 5 ہم نے لکھا ہے ایگزامپل میں، تو 5 ہمارے پاس ڈیٹرمینر ہے، اور ڈیٹرمینر بھی ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا استعمال بھی کسی ناؤن کے تعین کے لیے ہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں کسی ناؤن کی مقدار یا نمبر بتانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی ورڈ کسی ناؤن یا پروناؤن کی وضاحت کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو کہلاتا ہے۔ چلیے اب ذرا ایڈجیکٹوز کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ تو مثال میں 2 جملے لیتے ہیں۔ شنگ از اے بیوٹیفل ولیج، شی از فیئر، وہ گوری ہے۔ تو پہلے جملے کے اندر ہمارے پاس بیوٹیفل ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ ولیج کو موڈیفائی کر رہا ہے، یعنی کہ ولیج کے متعلق مزید معلومات دے رہا ہے کہ شنگ ایک گاؤں ہے، کس قسم کا گاؤں ہے، کیسا گاؤں ہے، تو اس گاؤں کے متعلق ہمیں مزید معلومات دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیوٹیفل یہاں پر ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو کہلایا۔ اور دوسرے جملے میں فیئر ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ پروناؤن شی کے متعلق ہمیں معلومات دے رہا ہے کہ بھئی وہ کیسی ہے، گوری ہے۔ تو لہٰذا پہلے جملے کے اندر بیوٹیفل اور دوسرے جملے کے اندر فیئر ہمارے پاس ایڈجیکٹو کہلائے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات اور ذہن نشین رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر ایڈجیکٹو ہے تو وہ ہمیشہ ہی ایڈجیکٹو رہے گا۔ وہ لفظ جملے میں ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ایڈورب بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے پارٹ آف اسپیچ سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کوئی ورڈ کس پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رکھتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے جملے میں استعمال پر، کہ جملے میں اس کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی کہ سرے سے کوئی ورڈ ہمیشہ ہی ایڈجیکٹو نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ورڈ ہمیشہ سے ناؤن ہوتا ہے،
بلکہ یہ فیصلہ ہم اس کے جملے میں استعمال پر کرتے ہیں کہ جملے میں اس کو استعمال کس طرح کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر 5 کو نارملی ہم ڈٹرمنر یعنی کہ ایک ایڈجیکٹو کہتے ہیں، مگر یہ 5 ہمارے پاس ایک ناؤن بھی ہو سکتا ہے جملے میں، جیسے کہ 5 is my favorite number، 5 میرا پسندیدہ نمبر ہے۔ 5 boys are playing here، یہاں 5 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ تو پہلے جملے کے اندر 5 کا استعمال جملے میں بطور سبجیکٹ کیا گیا ہے، اور اگر آپ گرامر میرے ساتھ سیکھ رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سبجیکٹ ہمیشہ ہی یا تو ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی پارٹ آف اسپیچ سبجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے جملے کے اندر سبجیکٹ ہمارے پاس بوائز ہے، اور اس 5 کا استعمال ہم نے اس بوائز کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی کہ بوائز کی مقدار اس 5 سے بتائی گئی ہے کہ 5 لڑکے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرے جملے کے اندر 5 ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ بوائز کے متعلق ہمیں مزید معلومات دے رہا ہے، اور پہلے جملے کے اندر 5 ہمارے پاس ایک ناؤن ہے جو کہ جملے کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اسٹون ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، مگر اسٹون کا استعمال اگر جملے میں کسی دوسرے ناؤن کی وضاحت کے لیے کیا جائے تو اس صورت میں وہ پھر ہمارے پاس ایک ناؤن نہیں بلکہ ایک ایڈجیکٹو ہوگا، جیسے کہ شی لیوز ان اے اسٹون ہاؤس، وہ پتھروں سے بنے گھر میں رہتی ہے۔ تو اس جملے کے اندر اسٹون ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ ہاؤس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بھئی وہ جس گھر میں رہتی ہے وہ کس قسم کا گھر ہے، وہ پتھروں سے بنا گھر ہے۔ تو اسٹون یہاں پر ہمارے پاس ناؤن نہیں ہوا بلکہ ایک ایڈجیکٹو ہوا، کیونکہ کوئی بھی ورڈ کس پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رکھتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے جملے میں استعمال پر، اور یہاں پر اسٹون کا استعمال ہم نے کیا ہے دوسرے ناؤن ہاؤس کی موڈیفیکیشن کے لیے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو کہلایا۔ لگے ہاتھ آپ کو ایڈجیکٹو کے متعلق ایک دوسری اہم بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ایڈجیکٹو ہمارے پاس 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے پری موڈیفائر اور دوسرا ہمارے پاس کہلاتا ہے پوسٹ موڈیفائر۔ تو یہ جو پری موڈیفائر ہے اس کا استعمال ہمیشہ ہی اس ورڈ سے پہلے کیا جاتا ہے جس ورڈ کو یہ موڈیفائی کرتا ہے، جیسے کہ شنگ از اے بیوٹیفل ولیج۔ تو اس جملے کے اندر بیوٹیفل ہمارے پاس ایک پری موڈیفائر ہے، کیونکہ اس کا استعمال ہم نے ولیج سے پہلے کیا ہے، یعنی کہ یہ جس ورڈ کو موڈیفائی کر رہا ہے اس کا استعمال اس ورڈ سے پہلے کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کہلایا پری موڈیفائر۔ اور شی از فیئر میں فیئر ہمارے پاس ایک پوسٹ موڈیفائر ہے، کیونکہ اس کے مدد سے جس ورڈ کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے وہ ورڈ اس سے پہلے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ فیئر شی کے بعد استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس پوسٹ موڈیفائر ہے۔ پری اور پوسٹ موڈیفائر کے متعلق آپ کی دوسری اہم بات بتاتا چلو، اور وہ یہ ہے کہ پری موڈیفائر کو جملے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کو ہٹا دینے سے جملے پر کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ اس کو ہٹانے کے باوجود بھی جملہ گرامیٹیکلی، سینٹیکٹیکلی اور سیمنٹیکلی درست رہتا ہے، مگر پوسٹ موڈیفائر کو آپ جملے سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر آپ پوسٹ موڈیفائر کو جملے سے ہٹاؤ گے تو جملہ ادھورا رہ جائے گا اور اپنا میننگ پوری طریقے سے نہیں دے پائے گا۔ جیسے کہ پہلے جملے سے اگر ہم بیوٹیفل ہٹا بھی دے تو بھی ہمارا جملہ درست ہے، جیسے کہ شنگ از اے ولیج، شنگ ایک گاؤں ہے، تو لہٰذا ہم نے بیوٹیفل کو ہٹا بھی دیا تو بھی جملے پر کوئی خاصا فرق نہیں پڑا۔ ہاں جملے میں تھوڑی ڈیٹیل کم ہو گئی ہے، کیونکہ موڈیفائر کا کام ہوتا ہے کہ جملے میں مزید معلومات فراہم کرنا، ڈیٹیل دینا۔ اب ہم نے موڈیفائر چونکہ ہٹا دیا ہے تو جملہ گرامیٹیکلی تو درست ہے، ہاں تھوڑی سی ڈیٹیل کم ہوگی، مگر دوسرے جملے میں پوسٹ موڈیفائر کا استعمال ہوا ہے، اور پوسٹ موڈیفائر کو جملے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جیسے کہ اگر ہم شی از فیئر سے فیئر ہٹا دے تو بچ جائے گا شی از، تو کیا شی از ایک ناقص کمپوزیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ شی از جو ہے نا اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس کو ایک کمپلیمنٹ درکار ہے جو اس کو کمپلیٹ کر دے، تو لہٰذا پری موڈیفائر کو جملے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور پوسٹ موڈیفائر کو جملے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب